لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدر علی وقار شہنشی پر تشریف فرما اصحاب علم و فضل، اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے آج ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے سب کچھ ہیں۔ آپ سے محبت اور آپ سے عشق ہمارا ایمان ہے۔ کسی شاعر نے میرے جذبات کی خوبصورت ترجمانی کی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب نامکمل ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے انداز میں اس محبت کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے زبان و قلم سے کام لیا اور کسی نے اپنے دل کی چنگاری کو اس عشق سے سلگایا۔ شاعری ہمیشہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا ذریعہ رہی ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں اس کی اہمیت مسلم ہے۔ عربی اور فارسی میں ہزاروں شاعروں اور سخنوروں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کے مستقل ایک صنف ہے۔ شعراء نے مختلف پیرایان رسول اور شعر رسول سے وابستگی اور ورفقی کا ثبوت دیا ہے۔ اردو زبان جو بر صغیر کی زبان ہے، فارسی کے بعد سب سے بہتر اور مؤثر نعتیں اردو ہی میں ملتی ہے۔ عشق رسول اور سرزمین حجاز سے گہرا تعلق ملت اسلامیہ ہندیہ کے رگ و ریشے میں بسا ہوا ہے۔ پھر خاک یثرب اور سرزمین مدینہ سے تو اتنا لگاؤ ہے کہ ان کو وہاں مرنے اور اس کی خاک کا پیوند بننے کی تمنا رہتی ہے۔ حضرات، اسی جذبے کو زندہ رکھنے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے آج یہاں مرکز المعارف کی سرزمین پر ہم طلباء مرکز نے یہ تمثیلی مشاعرہ منعقد کیا ہے۔ اس مشاعرے میں ہم اردو کے متعدد مشہور شعراء کی تمثیل پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور داد و تحسین سے نوازتے رہیں۔ حضرات سامعین، آج کے اس نعتیہ مشاعرے میں ملک اور بیرون ملک سے شعراء اور سخنوروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہماری محفل کو زینت بخش رہی ہے، جن میں جناب امیر مینائی صاحب، خواجہ الطاف حسین حالی، جناب امجد حیدرآبادی، مشہور واحدی صاحب، ماہر القادری صاحب، حمید صدیقی صاحب، مولانا ظفر علی خان، ڈاکٹر نواز دیوبندی اور جناب مولانا محمد ثانی قابل ذکر ہیں۔ تو اب ہم بنا کسی تاخیر کے ہم اپنے اس نعتیہ تمثیلی مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ مشاعرے کا آغاز ہم ایک ایسی شخصیت سے کرنے جا رہے ہیں جس نے کامرس یعنی معاشیات جیسے خشک موضوع پر عصری تعلیم حاصل کرنے کے باوجود شاعری کی لطیف دنیا میں کمال حاصل کیا۔ اس سے میری مراد جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب ہیں۔ نواز دیوبندی کی شاعری صرف قافیہ پیمائی نہیں بلکہ عزم، حوصلہ، پیغام صلاح و فلاح، افکار کی بلندی، مقصد کی پاکیزگی اور مشرقی تہذیب کی ترجمانی ہے اور اسلامی ورثے کی حفاظت سے عبارت ہے۔ آپ نے حمد و نعت میں بھی خوب جوہر دکھلائے ہیں۔ آپ ہی نے کہا تھا، اولاً حق نے تخلیق ان کو کیا، سب کے بعد اس کا اظہار اپنی جگہ۔ طور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو، عرش اعظم پہ دیدار اپنی جگہ۔ جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس محفل کو اپنی سرمگی آواز سے زینت بخشیں۔ برادر ان کی تمثیل پیش کر رہے ہیں برادر عبدالمنان ڈیروانا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ میرا ایک مطلع ہے کہ درے کبریا پہ جھکاؤ سر، درے مصطفیٰ سے لگاؤ دل۔ عرض کیا ہے کہ درے کبریا پہ جھکاؤ سر، درے مصطفیٰ سے لگاؤ دل۔ یہ جو سر ہے اس کو بناؤ سر، یہ جو دل ہے اس کو بناؤ دل۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔
4 मिसरे और याद आए मुझे कि हरफ को, लफ्ज़ को, जुमलों को जिला दी हमने, हरफ को, लफ्ज़ को, जुमलों को जिला दी हमने, उनसे मंसूब ख्यालों को दुआ दी हमने। वाह वाह, बहुत हो, बहुत हो। उनसे मंसूब ख्यालों को दुआ दी हमने, और कह के कुछ नात के अशार बना में अहमद, शायरी जा तेरी तौकीर बढ़ा दी हमने। वाह वाह वाह, क्या कहना है। मैं एक सलाम आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इरशाद हो। मेरी खुश नसीबी ये है कि यह हरमैन शरीफैन का हदिया है मेरे पास। मैंने कोई लफ्ज़ इसमें बदला नहीं। एक लफ्ज़ में एक बुजुर्ग के कहने से मैंने तरमीम की, वरना जो मिसरे मैंने वहाँ कहे वही आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 4 मिसरे हैं। हर मिसरे में या तो किसी शख्सियत की तरफ इशारा है या किसी तारीख़ी बात की तरफ इशारा है। शेर मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद हो। अस्सलाम 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 अस्सलाम। शाहिदी शान को, शान कुरान को, शाहिदी शान को, शान कुरान को, रूह ईमान को, रब के मेहमान को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। वाह वाह, क्या खूब। सब्ज दस्तार को, उनके रुखसार को, सब्ज दस्तार को, उनके रुखसार को, हुस्न में यार को, जुल्फ़े ख़ंदार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। आमिना माई को, आपकी दाई को, आमिना माई को, आपकी दाई को, बूढ़ी हमसाई को, हर्षना साई को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। सामीन साथ भी दें और हौसला अफजाई करते रहें और दाद तहसीन से नवाजें। माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, प्यार की छाँव को, उम्मती माँव को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। वाह, मुकर्रर इरशाद हो, मुकर्रर इरशाद हो। माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, प्यार की छाँव को, उम्मती माँव को, अस्सलाम 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 अस्सलाम।
عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پے کرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، السلام 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 السلام، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، السلام 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 السلام، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانو یار کو، یار کو غار کو، السلام 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 السلام، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مال کو، جان کو، دست فیضان کو، مال کو، جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، ان کے عثمان کو، السلام 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 السلام، تیر تلوار کو، فتح بلدار کو، تیر تلوار کو، فتح بلدار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، السلام 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 السلام، بہت خوب۔ ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، ایک سخندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 السلام، بہت خوب، کیا کہا، کیا ارشاد ہوا۔ کر کے فارغ ہوئے نعتیہ مشاعرے کی اس محفل میں اگلا نام جناب امیر میرئی صاحب کا ہے۔ آپ ایک مشتاق شاعر، شاندار ادیب اور ماہر لغت ہیں۔ شعر و سخن کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ آپ کے بہت سے اشعار زبان زد خاص و عام ہے۔ شاعری سے دلچسپی رکھنے والا کون شخص ہوگا جس نے آپ کا شعر خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، نہ سنا ہوگا۔ عام شاعری سے ہٹ کر مذہب اور اخلاق میں بھی آپ کا محامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نعتیہ کلام موجود ہے۔ آپ کی اس شاعری میں موجودگی اس کے حسن و جمال کو دوبالا کر رہی ہے۔ تو لیجئے جناب امیر میرئی صاحب ڈائز پر ان کی تمثیل پیش کر رہے ہیں نظام الدین پاٹوتی۔ السلام علیکم حضرات سامعین کرام، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پروئے ہیں
جن کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی محنت اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ میں نے یہ اشعار تیار کیے ہیں۔ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اور ہمارے درمیان ہمارے مشاعرے کے صدر جناب خواجہ الطاف حسین صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے اجازت چاہوں گا۔ ارشاد ہو ارشاد ہو، ماشاء اللہ۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، میرے ہر مصرے کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں میرا ساتھ دیں۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشمہ جاری خاصہ باری گرد سواری باد بہاری، آئینہ داری فخر سکندر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ مہر سے مملو ریشہ ریشہ امیر اپنا ہے پیشہ پیشہ، ورد ہمیشہ دن بھر شب بھر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، کیا کلام ہے۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ امیر نعت امیر ہے اپنا پیشہ، مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر ہے اپنا پیشہ، ورد ہمیشہ دن بھر شب بھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد شاعر جناب امیر مینائی صاحب کے اپنا کلام سنا کر فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ کے بعد میری نظر شہ نشیب پر تشریف فرما جناب مولانا ظفر علی خان کی طرف اٹھ رہی ہے۔ مولانا کو شاعری کی جملہ اصناف پر قدرت کاملہ اور مہارت تامہ حاصل ہے۔ آپ شاعر کے ساتھ عظیم قلمکار اور مشہور صحافی بھی ہے۔ آپ کا اخبار زمیندار آپ کی قابلیت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ اردو شاعری کے جریدے پر مہر دوام ثبت کرنے والے اردو کے تینوں بڑے شعراء اقبال، فیض اور مولانا ظفر علی خان کا تعلق سرزمین پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے ہے۔ آپ کی مشہور نعت جس سے مدتوں اسلامی مدارس و محافل کا افتتاح کیا جاتا رہا، اس کے کچھ اشعار یوں ہیں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ واہ واہ۔ مولانا ظفر علی خان تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان کی تمثیل پیش کر رہے ہیں برادرم جنید بھائی بیکانیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاعرے میں شریک ہونے کی توفیق ملی، جس کے اندر بڑے بڑے شعراء حضرات تشریف فرما ہیں جو اپنے اندر ایک ادب کی دنیا لے کر گھومتے ہیں۔ اس لیے میں نے سرکار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار مہیا کیے ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مزکا روح مصور قلب مجلہ نور مقطر جسم مزکا روح مصور قلب مجلہ نور مقطر حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم باغ جہاں میں حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی باغ جہاں میں حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی پھر سے سوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم بزم ملل تھی نظم سے خالی بکھرے ہوئے تھے حق لعالی بزم ملل تھی نظم سے خالی بکھرے ہوئے تھے حق لعالی اس نے کیے سب آ کے منظم صلی اللہ علیہ وسلم وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم فرد و جماعت امر و اطاعت قصب و قناعت عفو و شجاعت فرد و جماعت امر و اطاعت قصب و قناعت عفو و شجاعت حل کیے جو اسرار تھے مبہم صلی اللہ علیہ وسلم رب تو تصادم تو تحکم فقر و تناعم عدل و تراحم رب تو تصادم تو تحکم فقر و تناعم عدل و تراحم سب کے حدود بتائے باہم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ مراتب پاس اخوت سی و توقل رفق فتوت حفظ مراتب پاس اخوت سی و توقل رفق فتوت تلک حدود اللہ میں منظم صلی اللہ علیہ وسلم ارض و سما میں آئینہ رحمت روز جزا میں سایہ رحمت ارض و سما میں آئینہ رحمت روز جزا میں سایہ رحمت اس کے لیوائی حمد کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم فرد و غنا دونوں کا سلطان روح و جسد دونوں کا درما فرد و غنا دونوں کا سلطان روح و جسد دونوں کا درما دین کا اور دنیا کا سنگم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راضی کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں جناب مولانا ظفر علی خان اپنا نعتیہ کلام سنا کر رخصت ہوئے سامعین آپ اسی طرح اطمینان و وقار سے نعتیہ شاعری سے لطف اٹھاتے رہیں ابھی ہمارے پاس شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے ہر شاعر ماشاء اللہ اپنے آپ میں ادب و سخن کا ایک دبستہ ہے مشاعرے کی اگلی کڑی میں اس سے قبل کہ میں اپنے معزز و موقر شاعر اور استاد جناب ماہر القادری صاحب کو مدعو کروں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب ماہر القادری کی لکھے ہوئے سلام کو مدحیہ شاعری میں سب سے زیادہ شہرت ہوئی ہے ہر کس و ناکس اور عام و خاص کی زبان پر اس کے اشعار ہیں آج کے مشاعرے میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ماہر صاحب کو سن پا رہے ہیں آپ نے کیا ہی خوبصورت کہا تھا
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ جناب ماہر القادری صاحب سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اس محفل کو اپنی سرمگی آواز سے زینت بخشیں۔ ان کی تمثیل پیش کر رہے ہیں برادر عبدالرشید پلینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ لوگوں کی محبت اور انسیت مجھے پاکستان جیسے ملک سے یہاں کھینچ لائی ہیں۔ ایسے حالات میں میرا یہاں تشریف لانا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جبکہ ایسے حالات میں ایک ملک کے لوگوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا بھی بہت دشوار ہو رہا ہے، لیکن میرا یہاں تشریف لانا یہ سب آپ کی محبت اور انسیت کا نتیجہ ہے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ شر و فساد کی آخری حدوں کو پار کر چکا تھا۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں تشریف لانا سراسر رحمت خداوندی کا مظاہرہ تھی۔ بے شک میں نے انہی حالات کو چند اشعار میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے۔ واہ کیا ارشاد ہوا۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کی طلسموں کو توڑا، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کی طلسموں کو توڑا، خود وقت کی دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی۔ توجہ چاہتا ہوں، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غمخواری کی، مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غمخواری کی، زخموں پہ کھنک مرہم رکھے، بے چین دلوں کے کام آئے۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے۔ اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں کہاں، پل بھر میں کہاں، مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں کہاں، پل بھر میں کہاں، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے،
होठों पे भी तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला माहिर के लिए तू सब कुछ है। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। माहिरुल कादिरी साहब के बाद अब मैं अमजद हैदराबादी को दावत देता हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएं और इस महफिल को अपनी सुरमा की आवाज़ से ज़ीनत बख्शें। इनकी तमसील पेश कर रहे हैं बिलाल अहमद बाड़मेरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टेज पर जलवा फरोज़ मेरे उस्ताद मोहतरम और दीगर उलमाए किराम, आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम जनाब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब और इस पुररौनक महफिल में जमा होने वाले मेरे तमाम अहबाब और रफ़क़ा, बंदा नाचीज़ एक उम्मती के नाते आज के इस नातिया मुशायरे में मदूह किया गया है। बंदा आप हजरात की खिदमत में बड़े इख्तिसार के साथ मेरे और आपके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में चंद अशआर कहने की सआदत हासिल कर रहा है। आपसे मुअद्दबाना मुखलिसाना दरख्वास्त है कि बगौर समाअत फरमाएं। इरशाद। बंदे ने वो अशआर पिरवे हैं कि जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई थी, उस सफ़र को बंदे ने चंद अशआर में ढालने की कोशिश की है। मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। चली सहने काबा से बादे बहारी, चली सहने काबा से बादे बहारी, मदीने को जाती है गुल की सवारी। हुई रुखसत रहमते रब्बे बारी, हुई रुखसत रहमते रब्बे बारी, हर एक गम में करता है फरियाद जारी। कोई कह रहा है जिगर को संभाले, कोई कह रहा है जिगर को संभाले, इधर देख लेना उधर जाने वाले। हे दरियाए खूं चश्मे जमजम से जारी, हे दरियाए खूं चश्मे जमजम से जारी, सवादे हरम में है एक सौ गवारी। हर एक दिल में है बरक़सी बेकरारी, हर एक दिल में है बरक़सी बेकरारी, हर एक की सदा है कि सुन ले हमारी। ना जा हमसे मुंह मोड़ कर जाने वाले, ना जा हमसे मुंह मोड़ कर जाने वाले, यहाँ कौन हम बेकसों को संभाले। सफा मरवा का दिल हुआ पारा पारा, सफा मरवा का दिल हुआ पारा पारा, वो बिजली गिरी फट गया संग खारा। हुआ गम से काबा सिया पोश सारा, हुआ गम से काबा सिया पोश सारा, तड़प कर ये गारे हिरा ने पुकारा। कहाँ तू चला मेरे नाजों के पाले, कहाँ तू चला मेरे नाजों के पाले, फिरा मेरी आगोश में जाने वाले। वाह क्या इरशाद हुआ, वाह वाह। हुआ गम से काबा सिया पोश सारा, हुआ गम से काबा सिया पोश सारा, तड़प कर ये गारे हिराने पुकारा। कहाँ तू चला मेरे नाजों के पाले, कहाँ तू चला मेरे नाजों के पाले, फिरा मेरी आगोश में जाने वाले। ये थे जनाब अमजद हैदराबादी। अब मैं इनके बाद हमीद सिद्दीकी साहब को मदऊ करूँगा कि हजरत तशरीफ़ लाएँ और इस महफिल को अपनी सुरमा की आवाज़ से ज़ीनत बख्शें। उनकी तमसील पेश कर रहे हैं बिरादर रमज़ान आहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाहनशी पर तशरीफ़ फरमा शुआराए इज़ाम और स्टेज की ज़ीनत बने हुए उलमाए किराम और मेहमानान इज़ाम,
میں سب سے پہلے انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے حالات میں بھی انہوں نے اس مشاعرے کو منعقد کیا، اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے اس مشاعرے میں بلایا گیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاعرے میں بلایا گیا، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ جب نبی کا تذکرہ آتا ہے تو مجھے وہ بیت اللہ کے مناظر یاد آنے لگتے ہیں جن کے لیے میں نے حج کی غرض سے کئی دفعہ سفر کیے ہیں، اور میں نے شہر نبی میں کئی دفعہ حاضری دی ہے۔ جب میں دیار رسول میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل پر ایک خوشی و مسرت کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب پھر جدائی کا وقت آنے لگتا ہے، جو جدائی کا وقت قریب آتا ہے تو میرے دل پر جدائی کے جذبات اور اثرات عجیب طریقے سے سوار ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان جدائی کے جذبات اور ان اثرات کو کچھ اشعار میں پرویا ہے، جن کو میں آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دلوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین سے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے اور بڑی چستی کے ساتھ بیٹھیں گے اور چستی کے ساتھ سنیں گے۔ وہ عجب وقت تھا جب چلے تھے دیار نکہت نور سے، وہ عجب سما تھا جدا ہوئے تھے جو آستان حضور سے۔ بسد اضطراب درود پڑھنا میرا وہ کیف و سرور سے، بسد اضطراب درود پڑھنا میرا وہ کیف و سرور سے، کبھی جالیوں کے قریب سے کبھی ہٹ کے سامنے دور سے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ وہ نظر نواز تجلیاں، وہ سکوت دل و سکون جان، وہ نظر نواز تجلیاں، وہ سکوت دل و سکون جان، یہ کسے مجال کے ملا سکے جو نظر کو پردہ نور سے۔ واہ واہ۔ سامعین توجہ چاہتا ہوں۔ وہ خنک نسیم و صبح دم، وہ اذاں کے نغموں کا زیر و بم، وہ خنک نسیم و صبح دم، وہ اذاں کے نغموں کا زیر و بم، جسے دیکھیے وہ کھڑا ہے شوق میں محو ذکر حضور سے۔ کرم اور کرم کی وہ بارشیں، وہ عنایتیں، وہ نوازشیں، کرم اور کرم کی وہ بارشیں، وہ عنایتیں، وہ نوازشیں، جو کسی کو جلووں کی تابشیں نظر آئے ہی جلائے نور سے۔ کبھی مجھ کو ماہو نہ کر سکے یہ رباب و چنگ کے زمزمے، کبھی مجھ کو ماہو نہ کر سکے یہ رباب و چنگ کے زمزمے، کہ دل اپنا مست ہے باغ طیبہ کے نغمہ ہائے طیور سے۔ سامعین توجہ ہے، میری نگاہ میں آج بھی وہ دلکشی شب ماہ کی، ہے میری نگاہ میں آج بھی وہ دلکشی شب ماہ کی، وہ فضا میں چھٹکی ہے چاندنی جو ضیاء قبائے نور سے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مجھے بیر گرس کی چاہ ہے، میری تشنگی ہی گواہ ہے، مجھے بیر گرس کی چاہ ہے، میری تشنگی ہی گواہ ہے، یہ وہ تشنگی نہیں تشنگی جو بجھے شراب طہور سے۔ واہ واہ۔ جبل احد کے نظارے کی ہے نگاہ شوق کو آرزو، جبل احد کے نظارے کی ہے نگاہ شوق کو آرزو، نہ خیال باغ نعیم کا نہ ہے ذوق منظر طور سے۔ کبھی زائرین حرم اگر سوئے دست بدر بھی ہو گزر، کبھی زائرین حرم اگر سوئے دست بدر بھی ہو گزر، تو سلام کہنا میری طرف سے وہاں کے اہل قبور سے۔ کہوں کس سے راز غم نہا کہ ہے اشک آنکھوں میں کیوں رواں، کہوں کس سے راز غم نہا کہ ہے اشک آنکھوں میں کیوں رواں، وہ سکون قلب نہیں یہاں جو وہاں تھا قرب حضور سے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو سلام کہنا میری طرف سے وہاں کے اہل قبور سے، کہوں کس سے راز غم نہا کہ ہے اشک آنکھوں سے کیوں رواں، وہ سکون قلب نہیں یہاں جو وہاں تھا قرب حضور سے۔ جو تڑپ حمید ہے آج کل اسی دھن میں آئے مجھے اجل،
جو تڑپ ہے حمید آج کل اسی دھن میں آئے مجھے اجل میرے لب پہ ہوگی یہی غزل جو اٹھوں گا شور نشور سے. واہ واہ کیا ماشاء اللہ بہت خوب. یہ تھے حمید صدیقی صاحب. اب میں ان کے بعد نشور واحدی صاحب کو مدعو کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اس محفل کو اپنی اچھی عمدہ آواز سے زینت بخشیں. ان کی تمثیل پیش کر رہے ہیں برادرم شکیل احمد ڈیوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سامعین، کافی وقت ہو چکا ہے اور آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ پر اب نیند سوار ہونا چاہتی ہے. تو ایک مرتبہ تمام ساتھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. دوستوں، نعت کا فن جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی دقیق بھی ہے. ہزاروں شاعروں نے اس سلسلے میں تباہ آزمائی کی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے ہیں. میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، کم سے کم اس بات سے خاموش ہی رہوں تو بہتر ہوگا. مگر جب میں سوچتا ہوں کہ آپ کی رحمت والی شان تو واقعی اس قابل ہے کہ ہر امتی اس سے اپنا رشتہ جوڑے اور اس سے اپنا دامن بھگوئے اور جتنا ممکن ہو آپ کی شان بیان کرے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میرا بیڑا پار کر دیں گے. تو لیجئے حاضر کرتا ہوں ایک مطلع اور چند اشعار. اگر آپ حضرات کی توجہ ساتھ دیں گے تو اس طالب علم کا یہ امتحان بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. عرض کیا ہے، میں استاد حاری صاحب سے اجازت چاہوں گا. ارشاد. ماشاءاللہ. ذکر اس کا ہے اور بچشم پرنم نازاں ہے جس پر تاریخ آدم. ذکر اس کا ہے اور بچشم پرنم نازاں ہے جس پر تاریخ آدم. ایمان مطلق ارشاد محکم نور مجسم جاند عالم. واہ واہ. روح ہدایت احمد بنا میں، روح ہدایت احمد بنا میں یثرب مقام بطحا خرام. ابھرا ہے جب سے ہستی کا تارا طوفاں بکف عالم ہی سارا. بے سود کشتی جھوٹا کنارہ ختم رسول کا بس ایک سہارا. بے سود کشتی جھوٹا کنارہ ختم رسول کا بس ایک سہارا. طوفاں بکف ہے عالم ہی سارا. بے سود کشتی جھوٹا کنارہ ختم رسول کا بس ایک سہارا. ذات رفیقش خاصے بعامے کوہنا گلے میں تازہ پیامے. ہوتا نہیں غرفیز الستی دنیا اجڑ کر شاید نہ بستی. واہ کیا ارشاد. ہوتا نہیں غرفیز الستی دنیا اجڑ کر شاید نہ بستی. ذل نبی سے یہ نور ہستی جس نے مٹائی باطل پرستی. مہتاب دستے خورشید غامے صبحشت شبہ شامشت شامے. مہتاب دستے خورشید غامے صبحشت شبہ شامشت شامے. نغمہ جنوں نے گایا نہیں تھا خلوت میں کوئی آیا نہیں تھا. صدیق اکبر قائم مقامے خلوت میں کوئی آیا نہیں تھا. جلوہ تھا لیکن سایہ نہیں تھا. صدیق اکبر قائم مقامے دردین احمد اول امامے. خاموشیوں میں اعلان ایماں کوئے طلب میں سروے چراغا. شمشیر عریاں تدبیر رخشاں شمشیر عریاں تدبیر رخشاں تقویم عالم قیوم دوراں. فاروق اعظم مرد عوامے حرف جدید نقش دوا میں. عثمانیت ہے غمکوش رہنا صبر و رضا میں پرجوش رہنا. جس نے سکھایا ذی ہوش رہنا جس نے سکھایا ذی ہوش رہنا. خنجر کے نیچے خاموش رہنا. خون در گلو و قرآن بقا میں محو کلام و خود لا کلامے. خون در گلو و قرآن بقا میں محو کلام خود لا کلامے. جس میں علی میں تھی جان کامل علم و عمل کی ایک شان کامل. ایمان کامل عرفان کامل نان جوئی اور انسان کامل. جذب عظیم فکر تمامے جذب عظیم فکر تمامے. توبہ بحبیب و کوثر بجامے. پھر شمع ایمان زوپا رہی ہے بزم سیاست تھرا رہی ہے. پھر شمع ایمان زوپا رہی ہے بزم سیاست تھرا رہی ہے. تاریخ ماضی دہرا رہی ہے کعبے کی جانب خلق آ رہی ہے. منزل بمنزل غامہ بغامے منزل بمنزل غامے بغامے. عالم مسافر کعبہ مقامے. ماشاءاللہ 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 بہت خوب. یہ تھے نشور واحدی صاحب. اب میں ان کے بعد مولانا محمد ثانی کو دعوت دوں گا
کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو اشعار پیروئے ہیں ان کو سامعین کی نظر کریں. یہ دراصل ایک تضمین پیش کر رہے ہیں جو عزیز صفی کی فارسی زبان میں شعر اشعار تھے ان کو اردو زبان میں پیش کریں گے. مولانا محمد ثانی ان کی تمثیل پیش کر رہے ہیں برادر مسعود باڑ میری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام اور شعراء اعظام، سب سے پہلے تو میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے اس پرآشوب دور جس میں اردو ادب کا دامن فحش غزلوں کی اوریانی اور اردو نثر کی فحاشی نے مقدر اور داغدار کر دیا تھا، نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کر کے اور ان نفوس قدسیہ اور علم و فضل کے بحر بے کراں کی مانند شخصیات کو دعوت سخن دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جس محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے وہ یقیناً قابل داد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت و عقیدت کا اظہار کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت کرنی چاہیے، خاص طور پر جبکہ فرانس کے گستاخ اعظم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کرنے کا اعلان کر دیا. میں اس کی ذات اور اس کی نسل کے متعلق وہی کہوں گا جو کسی موقع پر مجاہد ختم نبوت اسیر افرنگ حضرت شورش کاشمیری علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ میں کدے میں سیرت خیر البشر پہ نکتچیں. میری تمام احباب سے درخواست ہے کہ میری اس نعت کو حالیہ واقعات کے تناظر میں سنیں اور حب نبوی کی ایک ایسی شمع روشن کر جائیں جو حبیب و زید کی یاد تازہ کر دے. مطلب عرض کیا ہے، ارشاد خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، خاک کا یہ ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ آیا کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کشت بیت غم بوشوا ترک نازک پہ کرے، کشت بیت غم بوشوا ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل برے. نعت کہتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نعت کہتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکی زمن، خندرو روشن جبیں غنچہ دہن شیریں سخن، خندرو روشن جبیں غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یا سمن رشک سمن جانے چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے. تو ہے بحرے بے کراں اور میں ذراسی آب جو، تو ہے بحرے بے کراں اور میں ذراسی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ بو، مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوش تر ازہر خوش ترے، اختر تاباں کہوں یا مہ کامل تجھے، اختر تاباں کہوں یا مہ کامل تجھے، میں کہوں کونوں مکاں کی جان یا پھر دل تجھے، اختر تاباں کہوں یا مہ کامل تجھے، میں کہوں کونوں مکاں کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشانے جادہ و منزل تجھے،
میں سمجھتا ہوں نشانے جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنینے میں جبینے دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بعد عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، شادئے آزادئے مستانئے جانانئے، مست چشمے دیر خشمے طرف زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، ماشاءاللہ کیا کلام ہے۔ تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں آورد ہر دم بطرز دیگرے۔ واہ واہ ماشاءاللہ کیا کلام ہے، ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب۔ کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادۂ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو تو پھر تو روزانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، مست چشمے دہر خشمے طرف زیبا منظرے۔ ماشاءاللہ مولانا محمد ثانی حسنی نہایت خوبصورت پیرائے میں اس نعت کو پیش کر رہے تھے۔ اب ان کے بعد میں صدر مشاعرہ حضرت خواجہ الطاف حسین حالی صاحب کو مدعو کروں گا کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس محفل کے اندر ایک روح پھونک دیں۔ ان کی تمثیل پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کی آخری کڑی ہے، ہمارے آج کے پروگرام کی آخری کڑی ہے، توجہ سے سنیں، مشاعرہ ختم ہوا جا رہا ہے۔ ان کی تمثیل پیش کر رہے ہیں مولانا عبد المجید پوکرن بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سامعین کی دل جمعی کو دیکھ کر ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہی۔ یوں تو میں اب مشاعروں میں نہیں جایا کرتا ہوں، مگر اب کل ہی میں حجاز سے لوٹا تھا، سفر کی تھکان تھی، لیکن اناؤنسر صاحب وغیرہ آ گئے کہ آپ کو مشاعرے میں آنا ہے، تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں آ سکتا ہوں، تھکان ہے۔ تو کہا کہ سیرت النبی کے موضوع پر ہمارے یہاں مشاعرہ ہے، تو پھر ہماری بھی چل نہ سکی۔ ہم نے بھی دیکھا پوری زندگی دوسرے مشاعروں میں گزار دی اور سیرت النبی کے نام پر ایک مشاعرہ آیا اس کو چھوڑ دیا، تو حالی کو یہ برداشت نہ ہو سکا، تو حالی بھی اپنے حال میں چل پڑا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ یوں تو میں ترنم سے نہیں پڑھا کرتا ہوں، مگر جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اشعار ہوا کرتے ہیں تو میں یہ ترنم سے گنگنا دیا کرتا ہوں۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر گھر کرنے والا،
خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا۔ عرب کی جہالت سے کون نہ واقف ہے؟ اس وقت کے حالات کو کون نہیں جانتا جب وہ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے؟ تو اس کائنات کو کس نے پلٹا؟ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، نہ کچھ قدر تھی اور قیمت تھی جس کی، طبیعت میں جوش کے جوہر تھے اصلی، طبیعت میں اس کی جو جوہر تھے اصلی، ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی، یہ تھا سبت علم و قضاء و قدر میں کہ بن جائے گی وہ طلائق نظر میں۔ میں پہلا بند آپ کے حوالے کرتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا، وہ اپنی پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔